يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا يبلغ تحته القائلون ولا يحصين معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. ایک اور بہتر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 61. اللہ اپنے اس کلام میں معارف، مفاہیم، عرفانیات، معنویات اور علم کا ایک وسیع دسترخوان بچھا رہا ہے. بظاہر آیت 2 سطروں کی ہے، مگر اس میں پیغامات بہت زیادہ ہیں اور ہر دفعہ پڑھنے پر ایک نئے علیحدہ مفہوم اور پیغام کی طرف توجہ ہوتی ہے. جیسے جیسے میری اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایسے ایسے آیت اور کھلتی چلی جائے گی. قرآن اور نہج البلاغہ زندہ کلام ہے، یہ پرانا ہونے والا کلام نہیں ہے. مسلسل یہ اپنے جلوے بڑھائے گا، مسلسل اس کی جلوہ نمائی بڑھے گی. یہ جتنا آج سمجھ میں آ رہا ہے آگے اور سمجھ میں آئے گا. یہ قرآن چاہے خاموش ہو یا قرآن چاہے بولتا ہوا ہو، دونوں قرآنوں کا ایک ہی حال ہے. یہ شعور بشر کے مطابق سمجھ میں آتے ہیں. لہٰذا جتنا انسان کی سمجھ بڑھے گی، اور یہ مصرع نہ جانے کتنے مصروں پر غالب اور بھاری ہے، انسان کو بیدار تو بولے رہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ وقت لگے گا اور وقت محسوس بھی ہو رہا ہے، کام بڑھتا جا رہا ہے. پرانے نوکروں کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. جو خاندانی لوگ ہیں، جو اولاد اہل بیت ہیں، جو سادات ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. اس دروازے پہ رش بڑھتا جا رہا ہے. یہ امام بارگاہ جب بنایا تھا تو بہت بڑا بنایا تھا، امام بارگاہ چھوٹا پڑ گیا ہے. امام بارگاہ چھوٹا نہیں پڑا، آنے والوں میں اضافہ ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ جو بانی مجلس قرار پاتے ہیں دوست،
آپ ہم سب ہی کرتے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم، کوئی 1 کوئی 10، مگر مجلس کی جو بنیاد ہے، جو مجلس کی جس کو کہہ لیجیے کہ میزبانی ہے، اس کا بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ یہ امام کے چاہنے والوں کو ان کی خدمت کا ایک موقع ہے، اور ہم سب بہرحال اسی انداز سے جی رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے اور بہتر کریں گے اپنے کام۔ ذائقہ بڑھتا جا رہا ہے، ذوق بڑھتا جا رہا ہے، اور ذوق علمی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اس علمی دسترخوان میں، اس عرفانی دسترخوان میں ارشاد فرما رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، جو زدہ مزدہ کرے، بحثم بحثی کرے، جو علم نہ مانے، جو دلیل نہ مانے، جو دلیل کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائے، تو پھر اس سے کہہ دیجئے، فقل، تو پھر اس سے کہہ دیجئے کہ ہم اور تم ایک کام کرتے ہیں، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ فقل، ان سے کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اور تم ایک مل کر کام کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ۔ ابناءنا پہلے ہیں، ابناءکم بعد میں ہے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ پہلے ہے، تم اپنے بیٹے لے آؤ، یہ بعد میں ہے۔ جو سچا ہوتا ہے نا، پہلے وہ خود کو پیش کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد رسول۔ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ توجہ چاہوں گا اہل دقت سے، سب سے زیادہ قیمتی شے انسان کے لیے کیا ہے؟ مال، جان یا اولاد؟ یہ مال قربان کر دیتا ہے اپنی جان پر، اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد پر، مگر اولاد کو قربان کرنے کے لیے یا ابراہیم بننا پڑے گا یا حسین بننا پڑے گا۔ یہ جو خود کو اپنی اولاد پہ قربان کرنے کا ایک فطری جذبہ ہے، کہتے ہیں صاحب ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم نے تو زندگی گزار لی، اب ہمارا جو کچھ ہے وہ ہمارے بچوں کا ہے، ہماری اولاد کا ہے۔ جی، اب اگر کوئی اولاد کو ہی قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو پھر یہ اس کی صداقت کی ایک روشن دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں نبی صادق اور امین پہلے ہیں، رسول بعد میں۔ ان کے صادق اور امین ہونے کی ایک دلیل ان کی اولاد کا ان کے ساتھ متفق ہونا ہے۔ نہیں، میں کچھ لفظ اور بہتر کرتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کہہ دیں کہ میں نے منظر دیکھا تھا، ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ کے لیے پیش کیا کہ اس کو لے جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا ابا میں نہیں جاؤں گا۔ ابا کے آگے کھڑا ہو گیا بیٹا۔ باپ اپنی اولاد کو کسی بڑے مقصد کی خاطر، کہیں کسی انسانی قدر کی خاطر، انسانی اقدار کی خاطر اپنے بیٹے کو پیش کرنے لگا تو بیٹا تیار نہیں ہوا۔ یعنی یہ جو سرکار فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، یہ جس اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جس اعتبار کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ جہاں نبی کی صداقت کی دلیل ہے، وہاں حسنین کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ بلکہ میں کہوں کہ یہ مقایسہ بھی شاید خلاف احتیاط ہو جائے کہ نبی کی صداقت اور ہے، حسنین کی صداقت اور ہے۔ ان کی علیحدہ علیحدہ صداقتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ہی ایک حقیقت کے چند جلوے ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ نبی کی ذات اور حسن حسین مولا کی ذات دو علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے جلوے ہیں۔ دلیل دے دوں؟ دلیل دوں؟ تھوڑی گردن ہلائیے۔ یہ ایک ہی حقیقت کے جلوے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ چادر میں جب یہ کامل ہوئے، سیدہ خود فرما رہی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم کامل ہو گئے، جب چادر میں یہ کامل ہو گئے تو جبریل بھی پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے۔ تھوڑا
زحمت فرمائیے، کچھ اور روزانہ کی طرح تھوڑی سی زحمت فرمائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ اندر آئیے۔ ایک اور صلوات، بلند بہتر صلوات۔ بہت شکریہ، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ یہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے۔ پہلے تو یہ علیحدہ علیحدہ سرکار چادر میں آئے، فرمایا فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں جی۔ اور پھر امام حسن تشریف لائے، پھر امام حسین تشریف لائے، پھر مولا علی آئے، پھر خود جناب زہرا چادر میں آ گئی۔ اچھا، جبکہ بی بی جانتی تھی کہ بابا آرام کرنے آئے، اور جو آرام کرنے آیا ہو اسے آرام کرنے دیا جائے، لیکن بچے بھی دونوں، مولا علی بھی، جناب زہرا بھی چادر کے اندر آ گئی۔ یہ کیسا آرام ہو رہا ہے؟ یہ محاورہ بول رہا ہوں، یہ کیسا آرام ہو رہا ہے؟ سرکار تو آرام کرنے آئے تھے، یہ چادر میں سب کیسے آ گئے؟ گویا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب یہ سب نبی کے ساتھ مل جائیں گے تبھی تو نبی کو آرام آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد جی۔ یہ سب جب کامل ہو گئے، سیدہ فرماتی ہیں جب ہم کامل ہو گئے تب جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ سب اہل بیت نبوت ہے، اہل بیت نبوت۔ حضرت آدم سے سرکار خاتم تک نبوت ہے، یہ سب ان کے بارے سے۔ معدن رسالت، رسالت جہاں ایک منصب کا نام کہ فلاں رسول، فلاں رسول شخصیت، فلاں نبی رسول بھی تھے اور فلاں حضرت ابراہیم مثلا رسول بھی تھے، وہاں رسالت، یہاں رسول نہیں کہہ رہا اللہ کہ یہ اہل بیت رسول ہے، یہ اہل بیت نبی ہے جی۔ ہم اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت، ہم اہل بیت النبی نہیں کہا، ہم اہل بیت نبوہ۔ معدن الرسالہ، یہ معدن رسالت ہے۔ معدن رسالت ہونے کو میں دو اعتبار سے سمجھاؤں جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جتنی بھی حضرت آدم سے لے کے سرکار عیسیٰ تک جتنی بھی رسالتیں آئی ہیں وہ سب جہاں سے نکلی ہے وہ یہی کان ہے۔ لہذا اللہ نے آدم سے پوچھا بتاؤ یہ نام کیا ہے؟ آدم نام بتانے میں کامیاب ہو گئے، فرشتے ناموں کو ان کی ذات کے ساتھ تطبیق نہیں کر پائے، لہذا آدم افضل ہو گئے، اور فرشتوں سے کہا اب آدم کو سجدہ کرو۔ نام تو دونوں کے سامنے رکھے تھے، ہؤلاء الاسماء، بتاؤ یہ کیا نام ہے؟ تو آدم علیہ السلام نام اور ذات جوڑنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ محمد ہے، یہ نام محمد ان کا ہے۔ اب میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ذرا سہارا لے رہا ہوں۔ یہ نام علی ان کا ہے، یہ فاطمہ نام ان کا ہے، یہ حسن یہ ہے، یہ حسین یہ آدم نے بتا دیا، فرشتے نہیں بتا پائے، ورنہ فرشتے یہ اور یہ جانتے تھے کہ ایک نام ہے اور ایک نور ہے۔ بس نور کو صاحب نور سے جوڑنے میں جو کامیاب ہوا وہ آدم۔ لہٰذا اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی رسالتیں آئیں گی ان سب کی کان یہی ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ہے رسالت لغوی اعتبار سے ذمہ داری کو کہا جاتا ہے۔ فلاں کام کی فلاں کو فلاں کام کی رسالت دی گئی ہے۔ فلاں مثلا رسالت یعنی ذمہ داری، رسول یعنی ذمہ دار۔ ہم اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ وہ معدن الرسالہ، جتنی بھی ذمہ داریاں کہلائیں گی وہ ان کے ذریعے سے کہلائیں گی۔ یعنی کوئی ذمہ دار نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے دین اور ان کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ہے۔ یہ جو کام دیں گے اس پر عمل کرنے والا ذمہ دار کہلائے گا جی۔ تمام تر ذمہ داریوں کا مرکز اور منبع یہ گھرانہ۔ بات یہاں پوری نہیں ہوئی۔ ہم اہل بیت النبوہ،
ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ، ہم اہل بیت النبوہ. نہیں سمجھ میں آئی تو اور بتا دیتا ہوں. ہم میں نہیں کہہ رہا ہے، گویا اللہ کہہ رہا ہے. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ معدن رسالت ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے تو ہم کھول کر بتاتے تھے ہم فاطمہ. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. یہ سب فاطمہ ہیں. بات پوری ہے یہاں پر. یعنی اگر ہم فاطمہ کے بعد وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا اللہ نہ بولے، جبریل اور اللہ کا مکالمہ چل رہا ہے. یہ گفتگو اللہ اور جبریل میں ہو رہی ہے. یہ جبریل نے پوچھا تھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، چادر میں کون ہے؟ تو پھر رب نے بتایا ہے کہ کون ہے. حدیث کساء ایک ہی وقت میں قرآن بھی ہے، ایک ہی وقت میں حدیث قدسی بھی ہے، ایک ہی وقت میں جبریل کا مکالمہ بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، جناب زہرا کے اقوال بھی ہیں، امام حسن کا جملہ بھی ہے، امام حسین کا فرمان بھی ہے، نبی کا کلام بھی ہے. ایک ہی وقت میں جتنی بھی اقوال ہو سکتے ہیں وہ سب حدیث قصہ ہے. لہذا حدیث قصہ خاص حدیث ہے. یہ حدیث قصہ زیارت عاشورہ کی طرح یہ حدیث قدسی سے کم نہیں ہے. ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. عربی گرامر کے مطابق مکمل جملہ ہے، جملہ تامہ ہے. ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. پھر اللہ وبالوہا وابوہا، اور فاطمہ کے بابا ہیں. بالوہا فاطمہ کے شوہر ہیں. بالی، بالی، بال کہتے ہیں شوہر، بے عین لام، بال. بالوہا و بنوہا، اور 3 سے زیادہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ 2 کو ابنان کہا جاتا ہے، 3 اور 3 سے زیادہ کو بنو کہا جاتا ہے. بنو ہاشم، بنو عباس، بنو ابو طالب. ابنان نہیں، جبکہ چادر میں 2 گئے. اللہ کہہ رہا ہے 3 سے زیادہ ہیں. گویا پیغام ہے معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. تو ابن، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. یہ جو بیٹوں کو سرکار نے، مولا نبی نے اعلان کیا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو بیٹے یہ ایک تو علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ سب ایک ہی حقیقت کے جلوے ہیں. یعنی نبی کہہ دیں تو گویا علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ دیں تو گویا حسن کہہ رہے ہیں، حسین مولا کہہ دیں تو گویا امام حسن کہہ رہے ہیں. لہذا فقہی طور پر اب بہت ساری باتیں میں ایک مرتبہ بریک سا لگتا ہے بولتے بولتے، کیونکہ یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں نا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے مجلس سننے والوں کے لیے، جو حاضری کی نیاز لینے آئے میں ان کو محروم کر دوں یہ سوچ کے کہ نہ جانے کون نااہل میری کیا بات سن لے گا. ظاہر ہے جب یہ جائے گی یوٹیوب پر تو نااہلوں تک بھی بات جائے گی نا، اور پھر جب نااہلوں تک بات جائے گی تو ان کو تو ہضم ہوتی نہیں ہے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر وہ اس کے بعد کام کرتے ہیں اپنا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ ایک بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے اس وقت، سوشل میڈیا زندہ باد، اور اس سے فائدے بھی بہت ہیں تو اس سے اس طرح کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. میں گھبرا رہا ہوتا ہوں یہ سوچ کے کہ نہ جانے یہ بات کتنی منتقل ہو پائے گی. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات. صلوات اور ہدیہ کریں. فقہی طور پر علماء کرام تشریف فرمائیں، فقہی طور پر اگر مولا کاظم کا قول، امام رضا کا فرمان میں کہہ دوں کہ امام علی نقی نے فرمایا ہے،
آپ کی بات آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی، آپ کے والد کی بات آپ سے نہیں جوڑی جا سکتی. خود آپ کہیں گے بھائی میں نے نہیں کہا ہے، میرے ابا نے کہا ہے. یہ 14 کیسے ہیں کہ اگر امام رضا کی بات میں امام صادق سے جوڑ دوں تو فقہی اعتبار سے اشتباہ اور غلطی نہیں ہے، صحیح ہے. یہ جو فقہی مسئلہ بتایا ہے علماء کرام نے، یہ جو دینی مسئلہ بتایا ہے فقہاء امامیہ نے، یہ کوئی اپنی جیب سے تو نہیں بتایا، یہ کوئی اپنی پسند پہ تو نہیں بات کی انہوں نے. کوئی دلیل تو ہوگی ان کے پاس، کوئی استدلال تو ہوگا ان کے پاس کہ اگر امام رضا کا قول میں امام عسکری سے منسوب کر دوں اور امام عسکری کا قول میں امام صادق سے منسوب کر دوں تو کیا ہے فقہی حکم. فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جائز ہے. یہ جواز کا کہہ دینا اس لیے بھی ہے کہ یہ سب علیحدہ کم ہے، اور پھر اگر ایک نے کہا ہے تو گویا دوسرے نے کہا ہے، اگر ایک صادق ہے تو گویا سب صادق ہیں. اور ان کا تو مقام علمی اور مقام عرفانی اس درجے پر ہے کہ ایک شخص نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ان فلان فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، مگر جعفر صادق کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا. بھائی وہ بھی رسول اللہ سے بڑے فاصلے پر ہیں. 6 آدمی ان کے اور 6 شخصیات ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ ہیں 5 یا 6، اور آپ کے بھی 5 اور 6 کا فاصلہ ہے، تو آپ بھی ان لوگوں کے نام لیتے ہیں جو آپ کے اور نبی کے درمیان ہیں. تو وہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو کہتے ہیں قال رسول اللہ. سبحان اللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے خبردار آئندہ جعفر صادق کے بارے میں یہ نہیں سوچنا، اس لیے کہ جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ وہ ڈائریکٹ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بارے میں یہ نہ سوچنا. وہ حق رکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ 2 کب ہیں، یہ علیحدہ کب ہیں. جب نبی فرما رہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو یہ سوچا ہی نہیں جائے گا کہ حسنین بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ ہم سے تو پوچھا ہوتا، ہمیں لے جا رہے ہیں، ہم سے تو پوچھا ہوتا. تھک تو نہیں رہے آپ میری باتوں سے؟ حسنین بڑھ کے کیسے پوچھیں گے؟ اس لیے کہ یہ 2 کب ہیں. جو نبی نے کہہ دیا وہی مولا امام حسن امام حسین کہہ رہے ہیں. سیدہ کا عقد عرش پر کے ساتھ اللہ نے پڑھایا اور زمین پر نبی نے پڑھایا. مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کا عقد 2 جگہ پر ہوا ہے. اللہ نے عرش پر پڑھایا، نبی نے فرش پر پڑھایا. اللہ نے سدرۃ المنتہا اور عرش پر پڑھایا اور نبی نے زمین پر پڑھایا. یہ 2 جگہ مولا علی اور جناب زہرا کا عقد ہوا ہے. اس لیے یہ رشتہ صرف زمین تک محدود نہیں ہے. ہمارے رشتے زمین تک ہی محدود ہیں. محترمہ نہیں ملیں گی آپ کو وہاں. جی یہ یہی کی ہیں، وہاں کے لیے ممکن ہے کوئی اور ہو سکتا ہے محترمہ کبھی مجھے پرچی آ جائے کہ جی مجھے بھی بد دعا نہیں دیجیے، مجھے بھی یہ نہیں چاہیے. بھائی صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو یہ کیونکہ یہاں کا رشتہ ہے تو یہیں رہے گا، یہ رشتہ وہاں نہیں جائے گا. مولا علی اور جناب زہرا جنت میں بھی ہم سر اور ہم پلہ ہیں، وہاں پر بھی زن و شوہر ہیں، دنیا میں بھی زن و شوہر ہیں، اور وہاں پر بھی مولا علی زوج اور مولا حضرت زہرا زوجہ. یہ رشتہ وہاں بھی رہے گا. اس لیے وہاں بھی رہے گا کہ وہاں بھی یہ رشتہ بنایا گیا اور یہاں بھی بنایا گیا. وہاں جب اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے پڑھا تو 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا اور سیدہ کا عقد، سیدہ کے مہر کو اللہ نے طے کیا. اور وہ مہر طے یہ کیا کہ
یہ ساری زمین سیدہ کے مہر میں لکھ دی اور پوچھا سیدہ سے کہ کیا تمہارا مہر قرار دیں؟ تو فرمایا کہ بابا کی امت کی بخشش، امت مصطفیٰ کی نجات۔ میں عجیب ایک روایت پڑھ رہا تھا، پھر اپنے استاد کے پاس میں نے جاتے ہیں جب جمع کر کے ایک لسٹ بنا کے لے جاتا ہوں، جب عرفاء علماء کے پاس جب جاتے ہیں، عارف علماء کے پاس، ان کی دید کچھ اور ہوتی ہے، ان کے پاس اینک ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور فقیہ عالم جو ہوتا ہے، فقیہ عالم جو ہوتا ہے اس کی دید علیحدہ ہوتی ہے، تاریخ کا جو استاد ہوتا ہے اس کی دید علیحدہ ہوتی ہے۔ ایک ہی بات کو مختلف ذائقوں کے علماء مختلف ذائقوں میں بتاتے ہیں، بات ایک ہی ہوگی مگر ہر ایک کا دید زاویہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے نکاح مولا علی کے ساتھ پڑھا کر سیدہ کو بتایا میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ پڑھا دیا ہے، تو ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے پھر نکاح پڑھایا جاتا ہے، یہ کیسے ہوا کہ اللہ نے نکاح مولا علی سے پڑھا کر سیدہ کو بتایا میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے؟ تو آیت اللہ باقر فخار مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اب تک راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا؟ سیدہ کی ذات پر صلوات۔ بھائی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سبحان اللہ، تم چاہتے ہی نہیں ہو وہ جو اللہ نہ چاہے، تم چاہتے ہی وہ ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جب ان کی مرضی اور اللہ کی مرضی دو نہیں ہے تو پھر نبی کی مرضی اور حسن مولا کی مرضی دو کیسے ہیں؟ حسنین کی مرضی اور نبی کی مرضی دو کیسے ہیں؟ لہذا فرمایا ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ بیٹے لانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں بیٹوں کو بچایا جاتا ہے، جس زمانے میں بیٹوں کو بچایا جا رہا ہے اس زمانے میں بیٹوں کو پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے بیٹوں کو اس زمانے میں، دور ہی ایسا تھا جی، بیٹیوں کی تو کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ بیٹیوں کے ساتھ جو اس وقت میں ہوا وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے، انسانی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ جس زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا جی، منہ لٹک جاتا تھا بیٹی ہونے پر، بیٹی کے گلا دبا دیتے تھے، بیویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی کہ بیٹی دنیا میں کیسے آ گئی جی، یہ ماحول انسانی قدر پامال۔ اس دور میں توجہ، نبی کو اللہ نے کوئی بیٹا اگر دیا بھی تو کوئی بیٹا نبی کا نہیں رہا، اور ایک بیٹی سے نبی کی نسل چلی۔ یہ اس زمانے کی اصلاح کے لیے کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور اللہ کا کام ہو سکتا تھا؟ جس زمانے میں بیٹیوں کا یہ حال تھا، یہ ان کی وقت تھی، اس زمانے میں سب کچھ بیٹی کے حوالے، نبی کی ساری امت نبی کی بیٹی کے حوالے، نبی کی ساری کائنات نبی کی بیٹی کے حوالے۔ کیا ہے نبی کا سیدہ کے علاوہ، اور سیدہ کے پاس کیا نہیں ہے نبی کا؟ سب کچھ کائنات مصطفیٰ بنام فاطمہ ہے۔ نسل چلے گی تو ان سے، دین بچے گا تو ان سے، تہذیب عام ہوگی تو ان سے، انسانیت کا پیغام عام ہوگا تو ان سے، شریعت چلے گی تو ان سے، ہر کام انہی سے، ہر زاویے سے یہی۔ لہذا فاطمہ یعنی کوثر، کوثر یعنی خیر مطلق، ہر اعتبار سے جو خیر ہی خیر ہو وہ کوثر، بیٹی کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میں بیٹیوں کا یہ حال تھا، بلکہ اس سے پہلے جائیے، جس زمانے میں یہ حالات تھے بیٹیوں کے حوالے سے، اس زمانے میں ملیکۃ العرب سیدۃ التجار جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور شاید امام سجاد میری زبان پہ جملے جاری کروا رہے ہیں۔ امام سجاد نے 3 بڑے خطبوں میں
3 بڑے خطبوں میں مفصل خطبے امام کے، ان میں فخر کے ساتھ کہا ہے میں خدیجہ کی اولاد ہوں، فخر سے بولا ہے، مختلف مراحل میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے میں خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہوں، مجھے اللہ نے شرف عطا کیا ہے کہ میں خدیجہ کی اولاد ہوں۔ وہ بھی اس زمانے میں خواتین کا یہ حال جو اس وقت کے معاشرے نے کیا، اسلام نے آ کر جناب خدیجہ، اب بتائیے اسلام کا جناب خدیجہ پر، اسلام پر جناب خدیجہ کا احسان ہے، محسن اسلام ہے، محسنہ اسلام ہے۔ وہ دور جس دور میں خاتون کیا کرے گی، عورت کیا کرے گی، عورت کی کیا حیثیت، فلاں یہ والی باتیں اس زمانے میں آپ نہ صرف ایک صاحب ثروت خاتون ہیں بلکہ تاجروں کی سیدہ ہیں۔ بازار عکاظ لگتا تھا، سالانہ عالمی ایکسپو سینٹر، عالمی نمائش لگتی تھی، عالمی منڈی لگتی تھی۔ اس وقت کے سارے دنیا کے، حتیٰ ہندوستان سے تاجر جاتے تھے، عرب دنیا میں اپنا مال لے کے جاتے تھے۔ باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستانی تاجر بھی آئے ہیں، ایرانی تاجر بھی آئے ہیں۔ مکے میں وہ سالانہ ایک منڈی لگتی تھی، ایسے ہی یہ منڈی اور ایسے ہی یہ نمائش گاہ اور شہروں میں اور علاقوں میں بھی لگتی تھی، لیکن مکے میں جب یہ بازار عکاظ لگتا تھا تو سارے تاجر جب جمع ہو جاتے تھے تب جناب خدیجہ کی صدارت میں اجلاس ہوتا تھا، اور وہ 2 مہینے چلے گی، نمائش گاہ رہے گی، وہ 3 مہینے رہے گی، تقریباً ایسے لمبی طویل مدت تک وہ نمائش گاہ رہتی تھی۔ تو بی بی طے کرتی تھیں، بی بی کی صدارت میں طے ہوتا تھا، سب بتاتے تھے کہ میں کیا لایا ہوں، فلاں ملک کے تاجر کیا لے کر آئے ہیں، اور تو اس میں طے پاتا تھا کہ ریٹ کیا ہوگا، جنس کون کون سی ہے، فیصلے ہوتے تھے، تجارتی فیصلے ہوتے تھے۔ اور پھر جب واپس جاتے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں سامان لے کر، تو پھر اس کے کچھ اصول طے پاتے تھے۔ جناب خدیجہ کا ہی کام، ایک باریک سا پردہ آویزہ ہوتا تھا، بلا تشبیہ جیسے قنات لگی ہوئی ہے، سیدہ کی کرسی ادھر لگی ہوئی ہوتی تھی بی بی کی، اور سارے تاجر بیٹھے ہوتے تھے، اور جو بی بی فیصلہ آخری رائے اور آخری بات بی بی خدیجہ کی، ذہین ترین خاتون، زیرک ترین بی بی، یعنی جو معاشرے کے مشکل ترین کام کو انجام دے۔ اس وقت سیاست سے زیادہ مشکل اسٹاک ایکسچینج کو سنبھالنا ہے، اس وقت سیاست سے زیادہ مشکل عالمی معیشت کو سنبھالنا ہے۔ یہ عالمی معیشت کو سنبھالنے کا کام اس زمانے میں جناب خدیجہ کا تھا۔ ایسی ذہین ترین بی بی کی بیٹی سیدہ زہرا، فخر کر رہے ہیں امام سجاد کہ میں خدیجہ کی اولاد ہوں، فخر سے بولتے تھے کہ میں خدیجہ، شاید اس وجہ سے بھی فرماتے تھے ان اپنے خطبات میں کہ جہاں یہ والی پہلو تھا جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ آپ کی ذہانت، آپ کی ہوشیاری، آپ کی سمجھداری، آپ کا مقام فہم یہ ایک سبب تھا، دوسرا یہ کہ کوئی ہی شاید قبیلہ تھا کہ جو جناب خدیجہ کے احسان کے نیچے دبا ہوا نہیں تھا، ان کے احسان، ان کے قرضے کے نیچے دبا ہوا نہیں تھا۔ معافیاں مانگتے تھے آ کے کہ معاف کرتے ہیں ہم نے آپ کو پیسہ لیا تھا، دے نہیں پا رہے۔ اور کریمہ اہل بیت کی دادی جناب زینب کی نانی وہ معاف کر دیتی تھی، اور وہ بی بی کہ جس نے پورے عرب کو پالا، مسلمان، آپ دیکھیں نا یہ جو ہجرت کے بعد جو فقراء اور مساکین، اصحاب صفہ، ان سب کے لیے، اور اس کے علاوہ جو مسلسل مال کا ایک خرچ کرنا، اور اس کے بعد خود کا کیا امتحان آیا کہ کفن تک نہیں تھا جب رحلت ہونے لگی، بی بی خدیجہ کے پاس کفن بھی نہیں تھا۔ جناب زہرا کو اپنے قریب بلایا، کم سن ہے جناب زہرا، جب جناب خدیجہ کی رحلت ہو رہی ہے، فرمایا اپنے بابا سے جا کے کہو کہ مجھے اپنے کرتے کا کفن پہنا دیں، اپنے کرتے میں دفنا دیں۔
اور وصیت فرمائی کہ یا رسول اللہ جب میری فاطمہ بڑی ہو جائے اور اسلام ہونے لگے تو میری فاطمہ کو رخصت کرتے وقت ان باتوں کا خیال رہے. جن باتوں کا خیال کرنے کا کہا نا، اس میں سے فرمایا کہ گھر کی کسی خاتون کو میری فاطمہ کے ساتھ ایک دن کے لیے اس کے سسرال ضرور بھیجیے گا، یعنی رخصت تنہا نہ کیجیے گا، تاکہ یہ مانوس رہے. جو آج خاص طور پر شاید سب خاندانوں میں ہے کہ جب رخصت ہو کے بچی جاتی ہے تو گھر کی ایک عورت ساتھ جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے. یہ جناب ختیجہ نے وصیت فرمائی تھی تو بی بی ام ایمن کو بھیجا تھا نبی نے کہ فاطمہ کے ساتھ جاؤ، اس کی ماں نے کہا تھا. اور جب رخصت کرنے لگیں تو میری طرف سے یہ نصیحتیں کر دیجیے گا. کم سن بچی کی ماں، کمال ہی کمال. میرا بھی دل کہہ رہا ہے اور آپ بھی سب آمادہ ہیں، مجھے کچھ اور فضائل بھی پڑھنے تھے، مگر کوئی بات نہیں، کچھ دیر زیادہ رو لیتے ہیں. صاحب شہادت کے یہاں میں کل شام شہادت کی مجلس ہوگی. فرماتے ہیں فضلنا بسبع واکملنا بست. اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. امام سجاد فرما رہے ہیں ہمیں علم دیا ہے، ہمیں شجاعت دی ہے، ہمیں سخاوت دی ہے. ہمیں اللہ نے کچھ چیزوں سے کمال عطا کیے ہیں. میرا ایک کمال یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کی اولاد ہوں، میں ختیجہ کی اولاد ہوں، میں فاطمہ کی اولاد ہوں. جعفر طیار ہم میں سے ہیں. فخر کر رہے ہیں میرے مولا سجاد. ان میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ میں حسین کی اولاد ہوں، جسے کربلا میں تم نے مار دیا. مگر خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اس کا نظریہ مار دیا، بلکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا حسین سمجھ میں آئیں گے. ابھی شاید کوئی پڑھ رہا تھا، میرا کوئی بچہ بھائی پڑھ رہا تھا شاید کہ مدینے کی شاہی یاد آتی ہوگی. میری آنکھ نم ہو گئی تھی جب وہ یہ پڑھ رہا تھا نا، مدینے کی شاہی یاد آتی ہوگی. یہ تو گھر عجیب گھر ہے. کائنات پر جن کی شاہی تھی وہ اپنے وطن میں ہی غریب تھے. سب سے پہلے تو خود مدینے میں دیکھیے، نبی کے روضے کے ساتھ، نبی کے مزار کے ساتھ، نبی کے مزار کے سائے میں ہزاروں صحابہ کرام کی بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا. مدینے کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو آپ سے کوئی یزید کے بارے میں کہنا کہ معافی مانگ لی ہوگی، توبہ کر لی ہوگی، اسے کہیں کہ اگر یزید نے امام حسین کی شہادت کا جرم یعنی ان کے قتل کا جرم آخر میں کیا ہوتا تو شاید سوچا جاتا ہے اس موضوع پر. اس کے 3 بڑے جرموں میں وہ جرم پہلا جرم ہے. حسین اور اہل بیت کے بغض میں تم یہ بھی بھول جاتے کہ اس نے مدینے کو بھی آگ لگائی، مدینے کو بھی تاراج کیا. مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی بچیوں اور زوجاؤں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. گھوڑے باندھے نبی کی مسجد میں. 1 مہینے تک ہر چیز حلال تھی یزید کے لشکریوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو پکڑنے گئے تھے. جیسے کربلا میں حسین کو پکڑنے آئے تھے، حسین کو مارنے آئے تھے. اور یہ جرم امام حسین کے ساتھ جو اس نے کیا یہ آخری نہیں ہے. اس کے بعد مدینہ، اس کے بعد خانہ کعبہ. اس نے آل رسول کو پہلے اذیت پہنچائی، پھر رسول کو اذیت پہنچائی، پھر اللہ کی توہین کی.
مجھے نہیں سمجھ میں آتا، پھر بھی یہ پاکستان کا مفتی اعظم کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے مجھ پر ثابت نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ یزید کا ہاتھ تھا حسین ابن علی کے قتل میں۔ کہاں تک لے جاؤ گے؟ تمہاری شاید ایک زوال کا سبب بھی یہی ہے۔ کربلا پہلا جرم یعنی آل رسول، مدینہ اس کا دوسرا جرم، اور پھر خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ جو حسین کا خیال نہ کرے وہ نبی کا خیال نہیں کرے گا، جو نبی کا خیال نہ کرے وہ اللہ کا خیال نہیں کرے گا۔ اور خانہ کعبہ کو آگ لگائی جا رہی تھی اس کے حکم پر، اور ادھر انجام اس کا، کیونکہ یہ حد ہے جس کے بعد اب گنجائش نہیں ہے، اور اس کا انجام کیا ہوا وہ ایک تاریخ ہے جس کی طرف جانا کیا جانا۔ مگر عزیزو، انہیں تو مدینے سے بھی یہ کہہ کر جانا پڑا کہ مدینے میں ہمارا دانا پانی اٹھ گیا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں ولید نے امام حسین سے سوال بیعت کیا تو امام یہ کہہ کر لوٹے کہ کل دن نکلنے دو، سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، روشنی میں بات کرنا، یا رات کی تاریکی میں بات کیسی؟ تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جب اس نے اس سے یہ بات کی، ایک نے دوسرے سے یہ بات کی، اور اتنی اونچے لہجے میں یہ بات تھی کہ امام نے سنی۔ امام مڑے اور امام نے فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرقہ، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مجھے مارے گا؟ دونوں سے مخاطب ہو کے فرمایا۔ بس یہ آواز سنی حضرت عباس دربار میں آئے، تلوار کھینچے ہوئے قریب آئے، مولا آپ کو کس نے اذیت پہنچائی؟ مولا حسین نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اور مدینہ منورہ سے پھر ہجرت کا آغاز ہوا۔ عباس ہم زینب کے گھر کی طرف جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کے ایام ہیں۔ جناب زینب کے دروازے پہ جب دستک ہوئی اور کنیز نے دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں، اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، دوڑتی ہوئی گھر میں گئی، جناب زینب سے کہا بی بی حسین آئے۔ جناب زینب آئی ہیں در کی دروازے کی طرف، کہا بھائی رات کی تاریکی میں مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا زینب تیاری کرو، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم مدینہ چھوڑ کر جائیں گے۔ کیا سجایا ہے کربلا کا واقعہ حسین ابن علی نے۔ مولا علی نے جب مولا علی کے زمانے میں جناب عبداللہ سے شادی ہوئی، مولا علی نے جب جناب زینب اور حضرت عبداللہ کا عقد پڑھایا تو مولا علی نے شرط لگائی، ضمن عقد شرط، شرن بھی جائز ہے، ہمارے یہاں بھی نکاح ناموں میں لکھا ہوتا ہے، کوئی خاص شرائط لکھا ہوا ہوتا ہے، اور شرعی طور پر جائز ہے کہ نکاح کے موقع پر کوئی خاص شرط لگا دی جائے۔ مولا علی نے ایک ہی شرط لگائی، میری زینب جب حسین کے ساتھ جائے تو عبداللہ تم روکو گے نہیں؟ یہ طے شدہ ہے کہ کربلا میں زینب کا کیا کردار ہے، کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب کا کیا کردار ہے، اور امام حسین کو معلوم ہے میری قربانی کا آغاز اور نہ ہی اختتام زینب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرمایا زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کل نکلیں گے مدینہ چھوڑ کر جائیں گے۔ محملیں تیار ہوئی، عجیب منظر بنا، حضرت عباس نے قناتیں لگوا دی، آتے ہوئے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ رستہ بدل کے جائیے، متبادل رستہ بتایا گیا، اس لیے کہ یہاں بیت الشرف سے بیویاں سوار ہو گئی۔ عجیب منظر تھا، ایک بیوی آئیں تو جناب قاسم نے سہارا دیا، ایک اور بیوی آئیں تو جناب علی اکبر نے سہارا دیا، ایک اور بیوی آئیں تو جناب عباس نے سہارا دیا، ایک ایک بیوی کو بٹھایا جاتا رہا، اور پھر ایسا محسوس ہوا جیسے اب کوئی صدر مقام شخصیت آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ حویلی سے ایک بیوی برآمد ہوئی، جنہیں دیکھ کر ہر جوان بنی ہاشم اپنی اپنی کام اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گیا،
اور سہارا دے کر انہیں محمل میں اٹھایا جانے لگا. کون بیوی ہے یہ جس کا احترام حسین کر رہے ہیں؟ کون بیوی ہے جن کے لیے سب جوان آگے بڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو اپنے بھائی حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. قافلہ چلا، ابھی قافلہ چلا ہی تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین کو آ کر ایک کنیز نے بتایا کہ آپ کے گھر کی معمر بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں. کبر سن بیویاں، بزرگ خواتین جو نہیں جا رہی ہیں قافلے میں. حضرت ام البنین، حضرت ام ہانی، حضرت ام سلمہ. امام حسین نے خود کو سواری سے اتارا، گھر میں جو گئے تو تینوں بیویاں کھڑی ہیں اور کچھ بیویاں بھی ہیں. امام نے فرمایا اماں آپ نے مجھے بلایا. سب سے پہلے نانی سے پوچھا، رشتے میں بھی بڑی ہیں، فضیلت میں بھی بڑی ہیں، ام المومنین ہیں، زوجہ رسول ہیں. آگے بڑھ کر کہا اماں کا حسین تمہارے نانا نے مجھے ایک شیشی میں خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. تم جو جا رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سفر میں مجھے یہ خبر ملے گی کہ وہ خاک خون میں بدل گئی ہے. تو امام نے فرمایا ہاں نانی ایسے ہی ہے، اس سفر پہ جا کر میں واپس نہیں آؤں گا. میں اب جو جا رہا ہوں تو مدینے واپس نہیں آؤں گا. نانی میں مدینہ چھوڑ کر واپس جاؤں گا. تو جناب ام سلمہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عجب نہیں امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. نانی اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. زینب کے بغیر تو میری قربانی نہیں رہے گی. حضرت ام ہانی سے پوچھا، پھوپھی ہے امام حسین کی، مولا علی کی بہن ہے. پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا؟ کہ حسین ہماری حویلی میں جب جناتنیاں روتی ہیں نا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی موت ہونے والی ہے. بنی ہاشم میں جب جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، کچھ دن پہلے سے ہماری حویلی میں رونے کی آوازیں آتی ہیں. جن عورتیں جناتنیاں روتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. کل رات سے ہمارے گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے. حضرت ام البنین کے قریب جا کے کہا اماں آپ نے بلایا؟ کہا چھوٹے شہزادے تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. میں سوچتی ہوں کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے. امام نے مڑ کر دیکھا، عباس آگے بڑھو اور اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جب آپ ایسے روتے ہیں نا خاص دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے، خاص توسل کا ماحول ہوتا ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. ہمیں آخرت اور اپنی قبر کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب جناب ام البنین نے فرمایا تو امام حسین نے مڑ کر حضرت عباس کو دیکھا اور فرمایا عباس آؤ اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احساس دلاؤ. قریب آ کر کہا اماں، مولا عباس نے، اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. رو رہے ہیں نا. جب حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی ہے تو جناب ام البنین نے بے ساس تک کہا تھا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. جب بتایا نا کہ عباس پہلے مارا گیا پھر حسین کو شہید کیا گیا تو پوچھ رہی تھی کہ عباس کیسے مارا گیا، عباس کو کون مارے گا؟ تو بتایا پہلے عباس کے بازو کاٹے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. حق ہے، حق ہے. اللہ آپ کو کوئی غم عطا نہ کرے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے. بتایا پہلے عباس کے بازو کاٹے گئے اور پھر عباس کے آنکھ میں تیر لگا، پھر عباس کے سر پہ گرز لگا اور پھر عباس گھوڑے سے گرے اور پھر عباس کے جوڑ علیحدہ کیے گئے
اللہ کرے ہم اصلی قبر دیکھ پائیں. جتنی چھوٹی قبر جناب سکینہ کی ہے اتنی ہی چھوٹی قبر جناب عباس کی ہے. اس لیے کہ قتل ہو اربن اربا. جب امام لاشا چھوڑ کر چلے گئے، جب امام حسین کو وصیت کی تھی نا حضرت عباس نے، والا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، تو امام حسین لاشا چھوڑ کر گئے. دشمن یہ سمجھا کہ عباس زندہ ہے، اور پھر 100 تلوار بردار ظالم آئے کہ کہیں عباس اٹھ کے نہ بیٹھ جائیں. جس کے بازو کٹ چکے تھے اس پر بھی تلواریں چلائیں. جب امام سجاد نے دفنانے کے لیے لاشا اٹھایا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، لاشا ڈھلک جاتا تھا، لاشا اٹھتا نہیں تھا. اللہ نے ظلم، کیا مظلومیت. ایک چٹائی میں لپیٹ کر، ایک چٹائی میں لپیٹ کر مولا عباس ایک گٹھڑی سی بنا رہا ہے. مولا عباس کا لاشا امام سجاد نے قبر کے حوالے کیا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. جب آئے نا امام سجاد اعجاز امامت سے، بنی اسد آ چکے تھے دفنانے کے لیے، بیلچے کدال لے کر، اپنے قبیلے کے جوانوں کو لے کر. سامنے سے جب ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا شخص نظر آیا تو آپس میں کہنے لگی گھروں کو چلے جاؤ، یہ کہیں حکومت کا کارندہ نہ ہو. جب یہ پیچھے ہٹنے لگے تو امام نے ہاتھ بلند کیا اور بلند آواز سے اعجاز امامت سے سب تک کے کانوں تک آواز دی کہ رک جاؤ، میں علی زین العابدین ہوں، میں اپنے بابا کا لاشا دفنانے آیا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. سب نے پرسا دیا، امام سے لپٹ کے روئے. ہر ایک کا اپنا ایک حد ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. وہ یہ تو کر سکتے تھے کہ بعد میں لاشیں دفنا دیں، مگر وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ حسین کا ساتھ دیں. ہر ایک کی اپنی، ہر چاہنے والا تو حبیب نہیں ہے، ہر چاہنے والا تو زہیر نہیں ہے، ہر چاہنے والا تو عباس نہیں ہے. لہذا ہر ایک کی حد ہے. وہ لوگ آگے نہیں آ سکے، مگر اتنا ضرور انہوں نے کیا کہ امام کے لاشے کو دفنانے کے لیے آئے. امام سجاد نے فرمایا ایک بڑی قبر بناؤ. ایک بڑی قبر بنائی گئی. پھر تمام شہداء کو اس بڑی قبر میں ترتیب سے امام نے لٹایا. ایک ایک لاشا دیتا جاتا تھا، امام اپنے ہاتھ سے قبر میں وہ لاشا رکھے جاتے تھے. ایک بڑی قبر بنا کر قبر کو خاک سے یکساں کیا. اس کا نام رکھا گنج شہیدہ. اللہ آپ کو کربلا لے جائے، بار بار لے جائے. حرم امام حسین میں ایک بڑی قبر کا نام گنج شہیدہ ہے. وہ سارے شہیدوں کی قبریں ہیں، وہاں سارے شہید دفن ہیں، وہاں سارے شہید دفن ہیں، حتیٰ حضرت قاسم بھی وہیں دفن ہے. پھر فرمایا میرے ساتھ نہر کی طرف چلو. جو ترتیب ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو، جوانوں کو، بچوں کو. پھر فرمایا نہر کی طرف چلو. جب نہر کے قریب گئے تو مولا عباس کا لاشا دیکھا. پہلے تو لاشے کو دیکھ کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، یا امی، یا میرے چچا. اور پھر ایک جملہ کہا، چچا میں آپ کو قبر کے حوالے کرنے آیا ہوں. کوفے کے بازار میں پھوپھی زینب آپ کو یاد کرنا. کیسے دفنایا لاشا اس کا بیان مشکل ہے، مگر قبر کے حوالے لاشا کیا. پھر چلے ہیں دوبارہ مقتل حسینی کی طرف اور بنی اسد سے کہا 2 قبریں بناؤ، ایک پائنتی کی جانب، ایک سرہانے کی جانب. اور پائنتی کی جانب حضرت علی اکبر کو لٹایا اور لٹاتے ہوئے بھائی کو جس کے سینے میں بچی لگی ہے، جس کا لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، جس کا لاشا اٹھانے میں جناب زینب بھائی سے کہتی تھی مجھے دیکھو، بھائی یہ لاشا زینب اٹھائی تھی. اس لاشے کو پائنتی کی طرف لٹایا اور حضرت علی اکبر سے ایک جملہ کہا، بھیا تمہیں بابا کا جواب مبارک ہو، بھیا تم بابا کے ساتھ رہو گے، یہ تمہیں مبارک ہو. اور پھر سرہانے امام حسین کی قبر بنائی اور اس میں امام حسین کو لٹایا
اور عزاداروں لٹانے کے بعد امام سجاد نے قبر کو خاک سے یکساں کر دیا۔ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ بہت ہوتا ہے۔ میں تو مسلسل پڑھے چلے جا رہا ہوں اور آپ مسلسل رو رہے ہیں۔ ایک اللہ کا عارف حرم امام حسین میں کھڑا ہو گیا، ایک ذاکر کو ٹوکنے لگا، آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو مسلسل قیامت کے جملے کہتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ایک ایک جملے پہ رونے دو۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تمباکو وہ حرم امام حسین میں مجلس میں تھے، ذاکر نے ایک جملہ کہا جس پہ وہ چیخ کر روئے اور پھر 3 گھنٹے بے ہوش رہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز لگائی گئی کہ زینب کو لایا جائے۔ زینب کو دربار میں لایا جائے۔ ایک جملہ ہونے کے لیے بہت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دفن امام حسین، تدفین امام حسین کے مسائل قیامت کے بیان ہے۔ یہ جو اس وقت گریہ ہے نا، اس مسائل پر ایسا ہی گریہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جب امام سجاد نے بابا کا لاشا دفنا دیا، یہ بیان کہ بابا کا لاشا دفنا دیا، یہ بیان حرم امام حسین میں ایک ذاکر نے جو پڑھا، ایک مداح نے، ایک روزہ خان نے جو پڑھا، تو ایک روتا ہوا ظاہر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنا؟ مجلس میں مائیں بھی بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، کہا یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا امام سجاد نے؟ اجرکم اللہ۔ تو وہ کہنے لگا تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، بیان ہی نہیں ملتا، کوئی روایت ہی نہیں ملتی کہ امام سجاد نے علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، یہ اپنے بستر پہ رات سونے کے لیے جب گئے تو رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے، اور نظر ایسے آئے کہ آنکھوں میں آنسو ہے۔ حسین مولا غربت کے عالم میں ہے اور فرما رہے ہیں اے میرے ذاکر، میرے چاہنے والوں کو، مجھ پہ رونے والوں کو بتاؤ، زین العابدین نے علی اصغر میرے سینے پہ لٹایا، علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا۔ اجرکم اللہ۔ جب آپ بلند آواز سے روتے امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، ایک منزل اور لوں گا، ایک منزل اور لوں گا۔ عزاداروں، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کبھی چاہنے والے غور کرتے ہوں گے نا کہ کربلا میں سکینہ پیاسی تھی، شہیدوں میں حبیب پیاسے تھے، علی اکبر پیاسے تھے، سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ سب سے زیادہ پیاسا وہی تھا جسے پیاس زیادہ لگتی تھی، جس کو بچپن سے، ولادت سے پہلے سے۔ ایک دن جناب زہرا جب امام حسین شکم مادر میں تھے نا، اپنی مادر گرامی کے ساتھ تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، ایک دن جناب زہرا کو نبی نے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ میری لال، میری بچی کیا ہوا ہے؟ فرمایا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ رلاتا ہے، یہ مجھے رلاتا ہے۔ فرمایا یہ تمہیں کیسے رلاتا ہے؟ یہ تمہیں کیسے رلاتا ہے؟ فرمانے لگی جناب زہرا بابا یہ مجھے رلاتا ہے، اپنے پاس سے دے دیجئے، بابا یہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تمہیں کیسے رلاتا ہے؟ بابا یہ مجھ سے کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ بابا آواز آتی ہے مجھے اس کی، یہ مجھ سے کہتا ہے میں پیاسا ہوں، یہ کہتا ہے انا العریان۔ امام حسین دنیا میں آنے سے پہلے اپنی پیاس کا ذکر اپنی ماں سے کرتے تھے۔ کیا گزرتا ہوگا ماں پر؟ ساری زندگی امام حسین کے مزاج کا حصہ تھا کہ آپ کو پانی جلدی زیادہ چاہیے ہوتا تھا۔
جناب زہرا نے وصیتوں میں ایک وصیت فرمائی تھی، علی میرے حسین کے پانی کا خیال رکھو۔ جب مولا علی کی شہادت ہونے لگی نا تو مولا نے شہادت سے پہلے اپنے ہاتھ سے حسین کو پانی پلایا ہے، اور یہ کہہ کر پانی پلایا تمہاری ماں کی وصیت تھی۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا وہ جس کے مزاج میں، حضرت کے بدن مبارک کا مزاج یہ تھا کہ پانی زیادہ چاہیے ہوتا تھا، سب سے زیادہ پیاسے کربلا میں حسین ہے۔ دلیلیں دوں گا، سب سے پہلی دلیل علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں لو، شاید تمہیں تسلی ہو جائے۔ یہ کہہ کر زبان کھینچی بابا آپ اس سے زیادہ پیاسے ہیں۔ دوسری دلیل جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کون سے خیمے میں ہے، اجرکم اللہ، اسی خیمے پر گیا جس میں جناب سکینہ تھی۔ زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی باہر آئی تو بی بی نے یہ نہیں پوچھا کہ بابا کو کہاں اتارا، بی بی نے یہ نہیں پوچھا بابا کو کس نے مارا، بی بی نے یہ نہیں پوچھا بابا کو کیسے مارا، بلکہ بی بی نے کیا پوچھا، یہ بتا یا جواد و ابی، اے بابا کے باوفا گھوڑے، حل سخیا ابی ام قتل عطشانا، اے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تیسری دلیل کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہے۔ امام سجاد نے جب قبر کو بند کیا نا تو یہ نہیں لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ مظلوم حسین کی قبر ہے، یہ غریب حسین کی قبر ہے، یہ مسافر حسین کی قبر ہے۔ کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ پیاسے حسین کی قبر ہے۔ یہ وہ حسین جسے پیاسا مارا، میرے بابا کو کربلا میں پیاسا مارا، یہ حسین عطشان الا لعنت اللہ علی قوم کافرین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب